حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مالدار شخص تھے، بلکہ کہا یہ گیا ہے جو فقر اندر ابائے شاہی آمد، ز تدبیر عبید اللہ آمد، کہ یہ فقر اور درویشی جب شاہی لباس میں آئی تو اس کو شاہی لباس پہنانے کا سبب حضرت عبید اللہ احرار تھے۔ وہ زمانہ مشینوں کا نہیں تھا، بہت بڑے کاشتکار اور زمیندار تھے، اور اس زمانے میں 100 ہل ان کی زمینوں میں جتا کرتا تھا۔ 100 ہل کے لیے 200 بیل چاہیے، اور ان کو رکھنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے شاید 400 ملازم چاہیے۔ ایک بہت بڑا سلسلہ تھا، اس میں اتنی آمدن بھی تھی، اتنے اخراجات بھی تھے۔ اور پھر آپ کی رہائش بود و باش امیرانہ تھی، اچھا کپڑا پہنتے تھے، اچھی طرح رہتے تھے۔ ایک دن نماز کے لیے تشریف لے گئے، مسجد میں نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دوست نے عرض کی کہ حضرت حج کا موسم آ رہا ہے، تو اگر مناسب خیال فرمائے تو اس دفعہ حج پہ جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن تم نے بڑی دیر سے بات کی، کیونکہ زمانہ پیدل یا گھوڑے کا تھا، تو اب تو کوئی وقت نہیں رہا، لہذا چلو چلتے ہیں۔ جی کیسے چلتے ہیں؟ اس نے کہا یہاں سے چلتے ہیں، میں اطلاع کر دیتا ہوں، گھر ملازم کو بتا دیتا ہوں میں حج پر جا رہا ہوں، اور نکلو یہاں سے، نکلتے ہیں۔ اس نے کہا جی ایسے کیسے ممکن ہے، میرا تو فلاں کام رہتا ہے، فلاں رہتا ہے، کسی کو بتایا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کیا، کچھ پیسے لینے ہیں، کچھ وہ کرنا۔ فرمایا یار اتنے پیسے تو ہوں گے پاس، تمہارا گزارا بھی ہو جائے گا، میرا بھی ہو جائے گا، اتنے میرے پاس ہیں، چلو چلتے۔ اس نے پاؤں پکڑ لیے، جی میں تو یہ سوچ کر کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے کاروبار میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ نہیں جا سکیں گے۔ انہوں نے فرمایا تم بے وقوف ہو، یہ کاروبار، یہ جائیداد، یہ سلسلہ یہ میرا نہیں ہے، مجھے تو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ افلاس کی نسبت یہ امارت ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور میں اگر حج پر جاتا ہوں تو جس کا ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ ایک دن تو میں نے سارا چھوڑ کے چلا جانا ہے، پھر کون چلائے گا اسے؟ لہذا یہ میرے لیے رکاوٹ نہیں ہے، میرے ذمہ تو ایک نوکری لگی ہوئی ہے، میں خدمت کر رہا ہوں، جب تک دم میں کرتا رہوں گا، پھر پتہ نہیں کس کو ملے گا۔ تو تنگ دستی اور فقیری اور غربت بھی ایک امتحان ہے، لیکن وہ آسان ہے۔ کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے غربت کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے، لاکھوں برائیاں ایسی ہیں کہ جیب میں پیسہ نہ ہو تو بندہ وہ برائیاں نہیں کر سکتا۔ تو غربت اگرچہ تکلیف دہ ہے، لیکن یہ ایک خوشگوار پہلو ہے اس کا کہ بہت سے گناہوں سے آدمی کو بچا لیتی ہے۔ اور امارت کا امتحان اس سے سخت ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ وقار ہوتا ہے، تھوڑا سا، چار بندے اس کی بات سنتے ہیں، وہ بہت سے ایسے جرائم آسانی سے کر لیتا ہے جو غریب نہیں کر سکتا۔ جوا کھیل سکتا ہے، شراب نوشی کر سکتا ہے، گھوڑوں کی ریس دوڑا سکتا ہے، بے شمار ایسی باتیں ہیں، بدکاریاں کر سکتا ہے، کنجر نچوا سکتا ہے، دولت جو ہے اس کے پاس۔ تو فرمایا دولت مند ہو کر اطاعت گزار ہونا مفلس کی اطاعت گزاری سے بڑا مشکل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس موقع پر اپنا سرمایہ خرچ کرے گا اسے اتنا اجر ملے گا، جنت میں اتنی جگہ ملے گی، یہ ہوگا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلف فضائل۔ تو جو لوگ فقیر تھے، مفلس تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اب جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو خرچ کریں گے، ہمارے پاس تو ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم محروم رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، محروم تم بھی نہیں ہو،
تم فلاں فلاں تسبیح پڑھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تسبیحات ارشاد فرمائی کہ تم یہ پڑھا کرو تو اتنا اجر اللہ تمہیں بھی دے دے گا. پھر حاضر ہوئے دوسرے دن، یا رسول اللہ جو آپ نے تسبیحات ارشاد فرمائی وہ تو دولت مندوں نے بھی پڑھنی شروع کر دیا، وہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو ہم تو پھر پیچھے رہ گئے. فرمایا پھر یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ تم کیا کر سکتے؟ اگر وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے، اور اگر اللہ نے انہیں دولت دی اور اس کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں تو یہ اس کی تقسیم ہے، میری نہیں. پھر اس میں تو تم ان سے ضد نہیں کر سکتے، اس کی اپنی مرضی، اس نے انہیں دی تھی آزمائش کے لیے اور انہیں توفیق دے دی اطاعت کی. تو فرمایا مال و دولت یا اولاد یہ قرب الہی کا سبب نہیں ہے. قرب الہی کا سبب یہ ہے الا من آمن وعمل صالحا، جس کا یقین غیر متزلزل ہو، ایمان پختہ ہو اللہ پر، اللہ کے حبیب پر، ضروریات دین پر، اللہ کی کتاب اور آخرت پر، اتنا پختہ ایمان ہو کہ اسے عمل صالح کی توفیق ہو جائے. وعمل صالحا، عمل صالح کے لیے ایمان اور یقین کی پختگی بنیاد بنتی ہے. جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ کل عرصہ معاشر میں مجھے اس کام کا جواب دینا ہے تو غلط امور سے رک جاتا ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو رجوع اللہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. اسے پتہ ہے کہ کل کی جواب دہی بڑی سخت ہے. اور اگر یہ ہو، جیسے ایک پنجابی میں ہمارے اس علاقے میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ جی کس نے دیکھا ہے کیا ہوگا، وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا. اب اس کے ساتھ آدمی کلمہ بھی پڑھتا رہے تو وہ کافر ہے. جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، میں اور آپ آنکھوں سے دیکھ کر آتے تو ہمیں غلطی لگ سکتی تھی، اور ہو سکتا ہے جو کچھ دیکھ کر ہم بتائیں وہ غلط ہو، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ حق ہے. ہم اپنا روزمرہ کا مشاہدہ ہے ہمارا، ہم دور سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہاں کوئی پتہ نہیں کیا جانور کھڑا ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ جھاڑی ہوتی ہے. کسی آدمی کو دیکھ کر غلطی لگ جاتی ہے کہ یہ فلاں آدمی جا رہا ہے، لیکن قریب پہنچتے ہیں تو وہ کوئی اور ہوتا ہے. ہم دیکھ کر بھی آئیں تو ہو سکتا ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت کے مطابق نہ ہو، دیکھ کر بھی ہم غلط کہہ سکتے ہیں، ہمیں غلطی لگ سکتی ہے. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں.